یہود کا خیال یہ ہے کہ یہ تابوت اسی مسجد اقصی کے نیچے کہیں دفن ہے۔ یہ پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلے بھی اسی تابوت کی وجہ سے فتح یاب ہوتے تھے، اب بھی چاہتے ہیں کسی طریقے سے کھود کھاد کے انہیں مل جائے۔ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ ایک سوال موصول ہوا ہے کہ بیت المقدس کے نیچے کون سے ٹیمپلز ہیں؟ کیا ان کو نکالنا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے؟ یہ ٹیمپلز کیا ہیں؟ آج کل اسرائیل شاید بیت المقدس کی کھدائی کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا؟ ہم اس کا جواب عرض کرتے ہیں کہ بیت المقدس کے نیچے وہ کچھ نہیں ہے جو یہود سمجھتے۔ یہاں ہیکل سلیمانی ہے، اور اصل میں یہود ہیکل سلیمانی کے لیے بھی اسے نہیں کھود رہے۔ ایکچولی ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں کہیں تابوت سکینہ موجود ہے۔ یہود قوم کو پشین گوئی جو دی گئی وہ یہ ہے کہ جب آپ دوبارہ نکلو گے تو تابوت سکینہ تمہیں فتح دلائے گا۔ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہ ایک صندوق ہے جس میں پیغمبروں کے تبرکات و آثار موجود ہیں، اور اس کو قرآن حکیم نے بھی منشن کیا۔ پوری کی پوری یہودی تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں کہ اس میں آثار پیغمبر اور تبرکات پیغمبر موجود۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اسی میں موجود ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جس کا قرآن شریف ذکر کرتا ہے کہ ملائکہ پھر اسے اٹھا کے لے گئے، تو یہود کا خیال یہ ہے کہ وہ اسی مسجد کے نیچے کہیں دفن ہے۔ اور چونکہ یہود کریزی ہیں، وہ صرف پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ تابوت سکینہ نکلے گا اور ہم اسے آگے رکھ کر فتح یاب ہوں گے۔ ہمارے لشکر جائیں گے، لشکروں کے آگے آگے یہ تابوت جائے گا، اس کی برکت سے اللہ ہمیں فتح عطا کرے گا اور ساری دنیا پر ہم حکمرانی کر سکیں گے۔ اس وقت بھی بھلے وقتوں کی بات ہے کہ جب یہود لڑائی کے لیے جاتے تھے تو لشکر کے آگے آگے تابوت سکینہ چلتا تھا اور یہود فتح یاب ہوتے تھے۔ یہ اسی چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے کھود کھاد کے وہ ہمیں مل جائے۔ مگر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار، یہ اتنی جاہل اور بدبخت قوم ہے کہ میری تجھ سے درخواست ہے کہ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل کو بھول جانا، مولا معاف کر دینا۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تیری ان جاہلوں کے کاموں سے۔ تو یہ قوم، جاہلوں کی قوم، ابھی بھی اسی کام میں لگی ہوئی ہے جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، کہ یہ ہزاروں سال پہلے بخت نصر کے زمانے میں نکل کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھرانوں میں پشین گوئی موجود تھی کہ نبی آخر الزماں، آمنہ کا لال آنے والا، اور وہ یثرب آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو اس کے توسط سے تم دعا مانگنا، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، یہ نبی آخر الزماں کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے۔ تو ان میں مشہور تھا کہ وہ نبی آخر الزماں آئے گا، اور وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے گا، کہ جن کی اولاد یہ بنی اسرائیل ہے۔ لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے، جن کا ان کو آج تک قلق ہے۔ اچھا، یہ سارے کے سارے یثرب آ گئے اور حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے دعا مانگنے لگے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تھے، قوم یہود آپ ہی کے وسیلے سے، آپ ہی کے توسط سے دعا مانگتی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نہیں آئے تھے تو قوم یہود آپ کے وسیلے سے ہم سے دعا مانگتی تھی، جو ہم قبول کرتے تھے، مگر جب آپ آ گئے ہو تو یہ تمہارا انکار کیے بیٹھے۔
یعنی آپ دیکھو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے وسیلے کا بھی ایک سوال حل کر دیا کہ ابھی حضور آئے بھی نہیں تھے تو قرآن یہ کہتا ہے یہ قوم یہود تیرے وسیلے سے ہم سے دعا مانگتی تھی۔ اب محبوب جب تو آیا ہے تو تیرا انکار کر رہے ہیں، ان سے زیادہ بدبخت کوئی اور کون ہوگا؟ لہٰذا ان کا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کھدائی کرنا دراصل ہیکل سلیمانی کے لیے نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں تابوت سکینہ یہاں دفن ہے، اس کو نکالیں اور اس کی برکت سے پوری دنیا پر حکمرانی کریں، لیکن این خیالستو محالستو جنو، اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو پسند کیا۔ اگر امت محمدیہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے، 313 ہوں گے، اللہ 1000 پر فتح عطا فرمائے گا۔